بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوانی صرف چہرے پر نہیں، سوچ میں بھی ہونی چاہیے۔ ہر روز تھوڑا سا پسینہ سالوں کا بڑھاپا روک دیتا ہے۔ صبح جلدی اٹھنے والوں کی جلد دیر سے ڈھلتی ہے۔ صحت مند کھانا اور خوش رہنا بڑھاپے کو روکتا ہے۔ ناظرین، زیادہ پانی پینا جلد کو ہمیشہ تر و تازہ رکھتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکالیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ امام سیوطی رحمت اللہ نے فرمایا، بچوں میں 5 خوبیاں ایسی ہیں کہ اگر بڑوں میں بھی اپنے رب کے ساتھ ہوتی تو وہ اللہ کے ولی بن جاتے۔ نمبر 1، رزق کی فکر نہیں کرتے۔ نمبر 2، بیمار ہونے پر اپنے خالق سے شکوہ نہیں کرتے۔ نمبر 3، سب مل جل کر کھانا کھاتے ہیں۔ نمبر 4، جب ڈرتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں۔ نمبر 5، اور اگر آپس میں لڑ پڑے تو فوراً صلح کر لیتے ہیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی معاملے میں مشورہ دیا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ بہتری اس کے علاوہ کسی دوسری صورت میں ہے، تو اس نے اس سے خیانت کی۔ ناظرین، 2 چیزیں انسان کا ذہنی سکون چھین لیتی ہیں: بار بار شکایت اور ضرورت سے زیادہ موازنہ۔ پہلے والا روح پر بوجھ ڈالتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے برداشت کرنے سے قاصر ہو جاتی ہے، جبکہ بعد والا انسان کو نعمتوں کی قدر سے اندھا کر دیتا ہے اور شکایتوں پر اتر آتا ہے۔ ٹھنڈا پانی سے نہانے سے اچھی نیند آتی ہے۔ یہ سر میں خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے۔ یہ مدافعاتی نظام کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے باقاعدگی سے نہانے سے جسم میں اینڈروفن ہارمون کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ اس سے تناؤ کم ہوتا ہے اور دماغی صحت بہتر ہوتی ہے۔ البتہ دل کے امراض میں مبتلا افراد کو ٹھنڈے پانی سے نہانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے دل کے امراض میں مبتلا افراد کی خون کی شریانیں سکڑ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ٹھنڈا پانی بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے دل کے امراض میں مبتلا افراد کو ٹھنڈے پانی سے نہانے سے گریز کرنا چاہیے۔ ناظرین گرامی، کمزور قوت مدافعت والے افراد کو بھی ٹھنڈے پانی سے نہیں نہانا چاہیے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے زکام اور فلو جیسی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو لوگ پہلے ہی نزلہ اور زکام میں مبتلا ہیں انہیں بھی ٹھنڈے پانی سے نہانے سے گریز کرنا چاہیے۔ جو لوگ کسی بیماری سے صحت یاب ہو رہے ہیں یا کیمو تھراپی جیسے علاج سے گزر رہے ہیں انہیں بھی ٹھنڈے پانی سے نہانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس سے قوت مدافعت پر دباؤ پڑتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کل بہت سے لوگ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں۔ ایسی حالت میں انہیں ٹھنڈے پانی سے نہیں نہانا چاہیے۔ واش روم میں موبائل استعمال نہ کرنا، کیونکہ اس کا ماحول جراثیم سے بھرا ہوتا ہے۔ جب آپ موبائل ساتھ لے جاتے ہیں تو یہ جراثیم اس کی سکرین اور باڈی پر لگ جاتے ہیں۔ بعد میں جب آپ موبائل کو منہ یا ہاتھ کے قریب لاتے ہیں تو یہی جراثیم انفیکشن پھیلانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ماہرین کا کہنا ہے کہ جب آپ کو رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہو تو فوراً ٹوائلٹ کا استعمال کریں۔ اپنے آپ کو رفع حاجت سے روکنے کی اس عادت کو اپنانا غلط ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ پاخانہ میں تاخیر جسم اور صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگ جب کسی رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں یا طویل سفر پر جاتے ہیں تو وہ بیت الخلا نہیں جاتے۔ یہ شرمندگی یا تکلیف کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن رفع حاجت سے متعلق کسی بھی شرمندگی یا شرمندگی کو ایک طرف رکھنا ضروری ہے۔ جان بوجھ کر زبردستی پاخانہ روکنے سے پاخانہ سخت ہو جاتا ہے۔ یہ دائمی قبض کی طرف جاتا ہے۔
قبض کے ساتھ اکھارا اور پیٹ میں درد جیسے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ اس حالت سے بچنے کے لیے جب رفع حاجت کی خواہش ہو تو فوراً بیت الخلاء جانا چاہیے۔ زیادہ دیر تک پخانہ روکنے سے آپ کے مقد کے پٹھوں پر دباؤ بڑھ جاتا ہے، پخانہ سخت اور خشک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کرنے سے بواسیر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ مسلسل پخانہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں بڑی آنت کے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ بڑی آنت میں مستقل سوزش کا سبب بنتا ہے، بیکٹیریا کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ ماہرین صحت نے خبردار کیا ہے کہ اگر آنتوں میں نقصان دہ بیکٹیریا بڑھ جائیں تو کئی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ پخانہ روک لینے سے آنت میں بیکٹیریا بدل جاتے ہیں، خاص طور پر آنتوں کی حرکت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، جب یہ رکاوٹ ہوتی ہے تو نقصان دہ بیکٹیریا کی افزائش بڑھ جاتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل آنکھوں میں سرما ڈالیں، یہ سنت بھی ہے اور آنکھوں کے لیے مفید بھی۔ یہ نظر کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور قوت بصارت میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو قبض کی شکایت رہتی ہے تو ٹھنڈا پانی پینے سے گریز کریں۔ ناظرین، جن لوگوں کے جسم پر موٹاپا حاوی ہو جائے وہ لوگ لیمو کا رس پانی میں ملا کر پی لیا کریں، چند دنوں میں وزن کم ہونے لگے گا۔ اگر آپ ہر وقت ٹانگوں اور جوڑوں کے درد میں مبتلا رہتے ہیں تو پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ ٹانگوں میں درد کی سب سے بڑی وجہ پانی کی کمی ہوتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق نیند دل کی صحت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نیند کی حالت دل دھڑکنے کے نظام کے لیے ایک ریسیٹ بٹن کی طرح کام کرتا ہے، جس سے بلڈ پریشر قدرتی طور پر کم ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور جسم کسی بھی قسم کی چوٹوں، تناؤ اور پٹھوں کی مرمت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، خشک لال مرچیں کھانے کے صحت پر فوائد۔ آنکھوں کی صحت کے لیے بہترین۔ خشک سرخ مرچیں وٹامن اے سے بھرپور ہوتی ہیں، اسے کھانے سے بینائی بہتر ہوتی ہے، بینائی کے مسائل کم ہوتے ہیں۔ مرچیں باقاعدگی سے کھانے سے آپ کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دماغی صحت کے لیے بہترین۔ خشک لال مرچیں آئرن سے بھرپور ہوتی ہیں، یہ دماغ میں خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے، دماغ کو مناسب خون اور آکسیجن کی فراہمی علمی صلاحیتوں کو بہتر کرتی ہے، یہ الزائمر کی بیماری کو روک سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ دماغی مسائل کو کم کرنے میں مددگار ہے، وزن کم کرنے میں مددگار۔ ناظرین، سرخ مرچ کا استعمال وزن کم کرنے میں مددگار ہے۔ جسم میں کولیسٹرول کو تحلیل کرتی ہیں سرخ مرچیں، یہ آپ کے میٹابولزم کو بڑھاتی ہیں اور کھانے کے بعد آپ کو زیادہ دیر تک بھوک نہیں لگنے دیتی۔ ناظرین، جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی خوراک میں باقاعدگی سے سرخ مرچ کو شامل کریں۔ لال مرچیں کھانے سے معدے کا رس اور ہاضمے کے خامیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور ہاضمے کے مسائل سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ خشک سرخ مرچوں میں موجود مادے خراب کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں، یہ خون کے جمنے کو روکتا ہے اور دل کی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے۔ سرخ مرچ پوٹاشیم سے بھرپور ہوتی ہے، یہ بلڈ پریشر کو متوازن رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے خون کی شریانوں کو سکون ملتا ہے اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں سوزش اور درد کم کرنے والی خصوصیات بھی ہوتی ہیں، یہ درد اور سوجن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ کھانسی اور نزلہ زکام سے نجات۔ سرخ مرچ کی جراثیم کش اور اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ناک کی بندش کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں،
اس کا استعمال سردی اور کھانسی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں مددگار سرخ مرچ میں وٹامن اے، وٹامن کے، وٹامن B6 اور وٹامن سی پایا جاتا ہے۔ یہ سب خون کو صاف کرنے اور ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں بے پناہ مدد دیتے ہیں۔ جلد اور بالوں کی خوبصورتی کے لیے بہترین۔ ناظرین، خشک سرخ مرچیں وٹامن سی سے بھرپور ہوتی ہیں۔ یہ بالوں اور جلد کی مرمت اور ضروری پروٹین اور کولیجن کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ وٹامن اے بالوں کو صحت مند اور ہائیڈریٹ رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، کیلے کے چھلکے فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں جو آنتوں کی صحت کو بہتر بناتے ہیں اور آپ کو قبض کی بیماری سے بچاتے ہیں۔ زیادہ فائبر ہونے کی وجہ سے آپ کا پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تحقیق کے مطابق کیلے کے چھلکوں میں موجود اجزاء کولیسٹرول کو بھی متوازن رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ کیلے کے چھلکوں کو خشک کر کے پاؤڈر بنایا جا سکتا ہے جو کیک، بسکٹ، روٹی یا اسموتی میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہ چینی کا نیم البدل بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں قدرتی مٹھاس بھی ہوتی ہے، اس لیے یہ چینی کے متبادل کے طور پر تھوڑا بہت کام آ سکتے ہیں۔ ایسے افراد جو زیادہ موٹے ہیں یا سونے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو ان پر غنودگی طاری ہوتی ہے اور جسم لٹکا ہوا رہتا ہے، سارا دن ٹانگوں یا جسم میں درد رہتا ہے، ان کے لیے یہ ٹوٹکا لاجواب ہے۔ رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے 1 گلاس دودھ میں 2 عدد خشک انجیر اور 10 عدد کھجور ڈال کر اچھی طرح دودھ کو جوش دلائیں۔ اس کے بعد اس کو اتار کر انجیر اور کھجور کھا لیں اور دودھ نیم گرم پی لیں۔ انشاءاللہ نیند کے بعد جب اٹھیں گے تو بالکل فریش اٹھیں گے۔ ناظرین گرامی، پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، انگوٹھے پر تیل لگانے سے بینائی تیز ہوتی ہے، ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے، گردن کے پیچھے تیل لگانے سے تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، ہونٹوں پر تیل لگانے سے ہونٹ پھٹے نہیں گے، کان کے پیچھے تیل لگانے سے آپ کو چستی ملتی ہے، کمر پر تیل لگانے سے آپ کا کمر درد ٹھیک ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ شمالی امریکہ میں کیلے کے مشابہ سانپ پایا جاتا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا حشرات الارض میں سے جو کیڑا مکوڑا سبزے میں رہتا ہے وہ سبز ہو جاتا ہے، جو مٹی میں رہتا ہے وہ مٹیالہ ہو جاتا ہے، اور جو چٹانوں میں رہتا ہے وہ چٹانوں سا ہو جاتا ہے، جو ریت میں رہتا ہے وہ اسی رنگ کا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو انسان اچھے انسان کی صحبت میں رہے گا وہ اچھا ہو جائے گا، اور جو برے انسان کی صحبت میں رہے گا وہ برا ہو جائے گا۔ جو علماء صحاح کی صحبت میں رہے گا وہ علم والا اور نیک ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، شیروں کی صحبت میں کتا بھی بیٹھنا شروع کر دے تو وہ بھی دھاڑنا شروع کر دے گا، اور اگر کتوں کی صحبت میں شیر بیٹھنا شروع کر دے تو وہ بھی بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنی صحبت دینداروں سے رکھیں، اپنی صحبت اعلیٰ لوگوں سے رکھیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں اور ایسوں کو اپنی صحبت میں بٹھائیں جو والدین کے فرما بردار، حقوق العباد ادا کرنے والے ہیں، پرکشش اور چاند سا چہرہ پائیں۔ ناظرین، گاجر کا رس روئی کی مدد سے روزانہ چہرے، ہاتھ اور پاؤں پر کم از کم 30 منٹ لگائیں، اس کے بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ آپ کی جلد صاف، پرکشش اور خوبصورت ہو جائے گی۔ ناظرین، پریشر کوکر میں اگر شروع سے ہی آنچ کم رکھی جائے تو پریشر زیادہ نہیں بنتا، یعنی اگر ہم اپنے خیالات اور جذبات کو شروع ہی میں قابو کر لیں تو غصہ بڑھے گا نہیں، شدید غصہ نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ مثبت سوچ اپنانا، دعا اور عبادت کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر نہ لینا آنچ کم کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن اگر پریشر بن بھی جائے تو پھر پریشر کوکر میں سیفٹی والو ہوتا ہے جو وقت پر پریشر کو باہر نکال دیتا ہے۔
جو ککر پھٹنے سے بچ جاتا ہے۔ ناظرین، یہی طریقہ ہمارے لیے بھی ہے کہ جب دباؤ ہمارے اوپر بڑھ جائے تو اسے محفوظ راستے سے نکال دیں، یعنی کسی اعتماد والے بندے سے بات کر لیں، ورزش کر لیں، یا عبادت میں دل کو ہلکا کر لیں، یا کوئی بھی مشغلہ اپنا لیں۔ یعنی یا تو آنچ کم رکھیں، پریشانیوں کو سر پر نہ لیں، یا پھر سیفٹی والو استعمال کریں، صحیح راستے سے غصہ نکالیں۔ یہی غصے کا بہترین علاج ہے، اور نفسیات بھی یہی کہتی ہے، اور ہمارا دین اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ ناظرین گرامی، نفسیات کے مطابق غصہ اصل جذبات نہیں ہوتے، بلکہ یہ اندرونی خوف، احساس کمتری، بے بسی یا سٹریس کا دوسرا روپ ہوتا ہے۔ بعض اوقات دماغ کے حصے جو سوچنے سمجھنے اور جذبات کو قابو میں رکھتے ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں اور انسان جلدی ری ایکٹ کر جاتا ہے۔ جن گھروں میں چیخنا چلانا اور غصہ عام ہو، ادھر لوگ بچپن سے یہ لاشعوری طور پر سیکھ لیتے ہیں کہ اپنی بات منوانی ہو یا کوئی چیز نہیں پسند تو غصہ کرنا ہے، اور یہ کہ چیخنے چلانے سے ہی آپ کسی کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ عادت آگے جا کر مستقل رویہ بن جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، پپیتا بطور ایک پھل کے کھایا جاتا ہے۔ اس میں وٹامن اے، بی، سی اور ڈی بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ دائمی قبض کو دور کرنے کے لیے پپیتے کا روزانہ استعمال مفید ہے۔ پتوں کو ابال کر ان کا جوشاندہ کوڑوں کو بطور جلاب کے لیے دیا جاتا ہے۔ یہ دائمی قبض و بدہضمی کا بھی مجرب علاج ہے۔ دل اور معدے کی سوجن، گرمی کی بواسیر اور منہ سے خون آنے کو روکنے کے لیے بھی مفید ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ پپیتا کے استعمال سے ہائی بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ پپیتے کا رس چہرے کے داغ دھبوں اور پھنسیوں کو دور کرتا ہے۔ جلے ہوئے حصوں پر لگانے سے جلن اور درد کو کم کرتا ہے۔ امراض دل کے لیے بے حد مفید ہے۔ دودھ میں کمی کا علاج۔ جن عورتوں میں دودھ کی کمی ہو، پپیتا کے پتوں کو گرم کر کے پستانوں پر باندھیں، اس سے دودھ میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ اور کچھ کچے پھل کا شوربہ پینے سے بھی عورتوں میں زیادہ دودھ پیدا ہوتا ہے۔ محاسوں سے نجات کا ذریعہ۔ پکے ہوئے پپیتے کے گودے کو چہرے کے محاسوں پر ملیں اور کچھ دیر بعد نیم گرم پانی سے دھونے سے کچھ دنوں میں محاسے دور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جسم پر کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہو تو فوراً ایک چٹکی دار چینی اور ایک چمچ شہد تھوڑے سے گرم پانی میں ڈال کر جسم کے اس متاثرہ حصے پر لگائیں، انشاءاللہ درد چلا جائے گا۔ کبھی نہ کبھی وہ دن ضرور آئے گا جب حالات مسکرائیں گے اور ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو دل کو یہ سکون ہوگا کہ ہم نے مشکلات کے طوفانوں میں ڈٹے رہ کر ہار نہیں مانی۔ جزاک اللہ۔